جتنا چاہو تم پاکستان میں فرقہ واریت کا ماحول، ان کو تو انتظار ہے نا میں جواب دوں. جی بعض لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں مسلسل، تو مجھے جب گالیاں ملتی ہیں تو میں انہیں تحفہ بھیجتا ہوں. انہی لوگوں کو جو گالیاں دیتے ہیں نا، میں اپنے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ پھر وہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے. میں کچھ گالیاں دینے والوں کو تحفے بھیج چکا ہوں اور خط بھی شکریہ کا لکھ چکا ہوں. توجہ چاہوں گا، اور اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ معصومین کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. شام والے انہیں برا کہتے تھے، یہ انہیں کھانا کھلاتے تھے، یہ انہیں گھوڑا دے دیتے تھے کہ سفر پہ جا رہے ہو تمہارے لیے تو سواری ہونی چاہیے. جی توجہ ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ایک اور پیغام دینا چاہوں گا. میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، میری سوچ ہے، غلط ہو سکتی ہے. ہماری مجلسوں میں کچھ نعرے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. مثلا نعرہ تکبیر، جی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ نعرے ہمارے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں. اور صلوات پڑھتے ہیں، یہ ہمارے توسل کی عکاسی کرتے ہیں. کبھی کبھی 10 مجلسوں میں ایک مجلس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا لیا کرو. یہ ماشاء اللہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اور وہ اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں، میرے مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وطن سے محبت خود ایمان کا حصہ ہے. مجھے ان بچوں کے ذہنوں میں وطن سے محبت بھی منتقل کرنی ہے، اور کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف ذہن سازی ہے اور ذہنوں کی تربیت ہے. جتنا میں وطن سے پیار کروں گا اتنا میں وطن کی خاطر کچھ کروں گا. میں ابھی ایک جگہ رستے میں طوفان تھا اور ہمیں کچھ پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تو ایک جگہ قیام رہا کچھ دیر کے لیے. کچھ بچے جوان جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے، تو ان کے چہروں پر اللہ کی طرف سے نور ہے. فرمایا ہے نا معصومین نے کہ جوانوں کا احترام کرو اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں، اور بزرگوں کا احترام کرو اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں زیادہ کی ہیں. تو یہ جو گناہ نہ کرنے والے جوان، اب دیکھیں نا یہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن یہ عبادت میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب ایسے مجھے جوان ملتے ہیں میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ یہ پڑھ رہے ہیں. اور کیا پڑھو گے؟ یہ پڑھوں گا. پھر اس کے بعد پڑھنے میں امریکہ جاؤں گا، پھر آسٹریلیا جاؤں گا، میں پھر سوئٹزرلینڈ جاؤں گا، میں فلاں جگہ جاؤں گا. تو میں فوراً اس جوان سے کہتا ہوں کہ تم یقیناً باہر جاؤ، ضرور باہر جاؤ، مگر یہ عہد کر کے جاؤ کہ واپس وطن میں آؤ گے اور ملک کی خدمت کرو گے. یہ جو پاکستان کی صلاحیتیں باہر منتقل ہو رہی ہیں نا کسی بھی بہانے سے، کسی بھی وجہ سے، یہی تو جہاد ہے نا بھائی. تم ہمارے گھروں کو آگ لگاؤ، تم ہمارے عزیزوں کو قتل کرو، تم ہمارے مجلسوں پہ حملے کرو، مگر ہم وطن چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم اس وطن کی خدمت میں مصروف رہیں گے، اسے اور بہتری کی طرف لے کر جائیں گے. یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تھا. میں یہ صرف اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، ٹی وی چینلوں پر یہ کہہ چکا ہوں، سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال سنی اور قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ. اور اس ملک میں مسیحی برادران، اس ملک میں غیر مسلم برادری کا بھی بڑا حصہ ہے. معلومات بڑھائیں میرے جوان کے مسیحی برادران اور ہندو برادری نے پاکستان کے حوالے سے کتنی خدمات انجام دی ہیں. لہذا اقلیتوں نے بھی اس ملک کی سالمیت اور اس کی تشکیل میں جو اپنا حصہ ڈالا ہے وہ قابل قدر ہے، وہ قابل رشک ہے، وہ ہسٹری ہے پاکستان کی. توجہ ہے؟ تو ترجمہ یہ نہیں ہوگا، تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں،
तर्जुमा ये नहीं होगा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और तफर्रके में ना पड़ो, तफर्रके में ना जाओ, झगड़े में ना जाओ। तर्जुमा ये होगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और अल्लाह की रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। अब वो अल्लाह की रस्सी क्या है? जब मौला अली से पूछा, या अली अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया कुरान। जब मौला नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया अली। कुरान और अली अल्लाह की रस्सी है, और रस्सी हमेशा कम से कम 2 डोरों के बटने से बनती है। आप 14 डोरों से भी रस्सी बना सकते हैं। कुरान और अली लड़ने का मौजू नहीं है। ना सुन्नी शिया को ये कहे कि इनका 40 पारों का कुरान है। हमारा 40 पारों का कुरान नहीं है, हमारा वही कुरान है जो तुम्हारा कुरान है। तुम्हारा वही कुरान है जो हमारा कुरान है। तुम्हारा हमारा 2 कुरान नहीं है। अजीब दास्तान है कि शिया कहते हैं कि फलां की बकरी 10 पारे खा गई। बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें? हमारा उस बकरी से क्या ताल्लुक जो कुरान खा जाती हो? हमारी तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बकरी कुरान खा गई। ये आप ही बोल रहे हैं, और आप हमारी किताब में दिखा दें भाई। किसी शिया का दरवाजा जाके बजाएं और बगैर बताए जाएं, और उस बच्चे से जो दरवाजे पर आए उससे कहें कि अपने घर में रखा हुआ कुरान ला दो। ये वही कुरान लाएगा जो आपके घर में रखा हुआ है। 2 कुरान नहीं है। कुरान लड़ने का मौजू नहीं है। अगर खफा ना हो तो ये गुफ्तगू भी गैर इल्मी है कि सुन्नी वाला दालीन कहते हैं, शिया वाला ज़ालीन कहते हैं। शिया जो है गैर इल मग़ज़ूब कहते हैं और सुन्नी गैर इल मग़दूब कहते हैं। ये गैर इल्मी बातें हैं। तजवीद का मसला है, मखरज का मसला है। ज़ुआद के बारे में तो मासूम का फरमान है कि ज़ुआद हम अहले बैत के अलावा कोई सही अदा कर ही नहीं सकता। लिहाजा ज़ुआद की अदायगी जो है ना, वो करीबुल मखरज है, करीबुल समाआ है। दाल में और ज़ुआद में करीब करीब आवाज आती है। उसकी एक जगह है। जबान की नोक अगर सामने वाली 2 काटने वाले दांतों पे लगे तो दाल बनता है, और अगर जबान की एक तरफ का हिस्सा साइड वाली दांतों पे लगा के आप जोर लगाएंगे तो ज़ुआद बनेगा। आप ज़ुआद और द्वाद को करीब करीब समझते हैं, लिहाजा कहते हैं सुन्नी द्वाद कहता है, शिया ज़ुआद कहता है। जबकि सुन्नी भी सही कहता है, शिया भी सही कहता है। ये करीब उस समा एक जैसा लगता है। ये फर्क भी सुन्नी शिया में नहीं है। हमारा कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, उनका कुरान नहीं। भाई कुरान के 7 तर्ज़े हैं, 7 अंदाज हैं, 7 तरह की क़िरातें हैं। कुरान की तजवीद के बारे में वही फैसले हैं जो सुन्नियों के हैं, वही शियों के हैं। ये इल्मी बात होनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा, और अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मैं इजाज़त दूंगा कि आप अपने बच्चों को सुन्नी कारियों से कुरान पढ़ा लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुरान एक ही है। इससे बदतर के हम अपने बच्चे को कुरान ना पढ़ाएं। बेहतर है कि एक सुन्नी कारी से कुरान पढ़वाएं, इसलिए कि कुरान उनका और हमारा 2 नहीं है। हाँ, कुछ कड़वी बातें हैं, मुझे माफ़ करेंगे। हाँ, कुरान पढ़वाइएगा, दीनियात ना पढ़वाइएगा उससे। हाँ, जो जहाँ तक इजाज़त है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात हदिया कर दें। मैं आयत के तर्जुमे की मंजिल में हूँ और आपकी तवज्जुहात मुझे आमादा कर रही हैं कि मैं अपने बयानात को मुकम्मल करूँ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। अली के नाम पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए।
مولا علی کے نام پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. مولانا وہ مولا علی کو یہ مانتا ہے اور میں مولا علی کو یہ مانتا ہوں، تو بھائی مولا علی کو کون کیا مانتا ہے یہ صرف اور صرف بتانے کا حق اللہ کو اور نبی کو ہے. علی مولا کو تو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا، تو تم کیسے جانے جو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو میرا عقیدہ اچھا ہے. تمہارا سب سے اچھا عقیدہ بھی ہو جائے تو تم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ علی کو جان گئے. ہم ابھی علی مولا کی عین سے آگاہ نہیں ہیں. علی مولا کی لام، علی میں جو لام ہے نا، عین کے بعد لام، ہم اس حرف لام سے آگاہ نہیں ہیں. مولا علی کے نام میں جو چھوٹی یہ ہے نا، ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں. ابھی ہم نام سے آگاہ نہیں ہیں. علی کا کام تو بہت بلند ہے، علی کی عظمت تو بہت بلند ہے. ایک لفظ میرے بچوں نے سنا ہے مقصر، ایک لفظ اور سن لیجئے قاصر. جی خدا کے واسطے مقصر مقصر کہنا کم کرو، قاصر قاصر کہنا زیادہ کر دو، اس لیے کہ مقصر اور قاصر میں فرق ہے. مقصر اسے کہتے ہیں جو پہچان لے اور انکار کرے. تو کوئی دعویٰ کرے کہ اس نے علی کو پہچان لیا ہے. اور قاصر اسے کہتے ہیں جو نہ جانتا ہو اور غلطی کر رہا ہو. تو وہ تو ہم سب کر رہے ہیں. ہم مولا کی شان میں سب قاصر ہیں. جب نبی سرکار نے فرما دیا ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا سوائے مجھ مصطفیٰ کے اور علی کے. ما عرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور علی کے. ما عرف علی الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے اور میرے. تو جب علی کو اللہ اور نبی کے علاوہ کوئی جاننے کا حق ہی نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، یہ سمندر اتنا گہرا ہے اس میں سلمان بھی اترے تو واپس آ جاتے ہیں. تہ تک پہنچنے کے لیے سلمان فارسی جیسا وجود رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان جیسا وجود بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مولا کی معرفت کی کنہ اور گہرائی تک اتر گیا ہوں. وہ جو ہے نا وہ علی، جس علی کے لیے اہل سنت عالم دین پوری جلد لکھ دے، ابن ابی الحدید معتزلی پوری جلد لکھ دیں کہ علی میں ضدیں جمع تھیں، اور جس میں ضدیں جمع ہو جائیں وہ ذات معجزہ ہوا کرتی ہے. جامع الازداد ذات علی کی. معجزہ کیا ہے؟ جس کو لانا ممکن ہی نہ ہو. علی کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ تو ایسے ہیں جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریف کر رہے ہوں. ہمیں کیا پتا ہے اس کی وسعت کتنی ہے، ہمیں کیا پتا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا ہے اس میں کیا کیا نعمتیں پوشیدہ ہیں. جی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کو دیکھ رہے ہوں اور محظوظ ہو رہے ہوں. ہم مجلس میں بیٹھ کے بس اتنا کر رہے ہوتے ہیں. البتہ بعض لوگ سمندر کے کنارے پہ جا کر محظوظ نہیں ہوتے، بیمار ہوتے ہیں. تو ہمارے ہی معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو علی علی سن کے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم مجلس کر ہی اس لیے رہے کہ انہیں بھی شفا مل جائے. آؤ ہضم کرو باتوں کو، ہضم کرو. جی سنو مولا کے فضائل. جامع الازداد ذات علی کی، تھکے نہیں ہیں؟ مثلا اگر کوئی حاکم ہے نا تو وہ زاہد نہیں ہو سکتا. زاہد کہتے ہی اسے ہیں جو دنیا کو چھوڑ دے، اور حاکم اسے کہتے ہیں جو دنیا کو مٹھی میں لے لے. اگر کوئی حاکم ہے تو زاہد نہیں ہے، زاہد ہے تو حاکم نہیں ہے. مولا علی میں یہ دونوں ضدیں جمع ہیں. زاہد ایسے ہیں کہ ابا میں اب رفو کرنے کی جگہ نہیں ہے. جب درزی سے کہا نا اسے رفو کر دے تو کہا مولا اب اس میں رفو نہیں ہو سکتا، یہ جو آپ کی ابا پھٹ گئی ہے اب اس کو میں ٹانکا نہیں لگا سکتا. تو ابا کو چھوڑ کر فرمان لگے یا اللہ گواہ رہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے اسے نہیں چھوڑا. وہ زاہد دنیا اپنی جوتیوں میں بند لگا رہے ہیں خود بیٹھ کر، جی اپنی جوتیوں میں ٹانکا لگا رہے ہیں. تو ابن عباس نے کہہ دیا مولا ذرا شام کے حاکم کو 6 مہینے تک رہنے دیجئے گورنر.
مضبوط ہو جائیں پھر ہٹا دیں گے۔ تو حضرت نے وہ سوئی جس سے ٹانکا لگا رہے تھے نا اسے چھوڑ کر فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ اچھا سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے جی۔ حضرت نے فرمایا ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے؟ حضرت ابن عباس نے دیکھ کر فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ جو مولا علی جواب چاہتے تھے نا وہی دیا ہے انہوں نے جواب، ورنہ اس کی قیمت تو جبریل جانتے ہیں، ملائک جانتے ہیں اس کی قیمت۔ تو فرمایا اس کو کوئی نہیں خریدے گا۔ تو مولا نے فرمایا جن جوتیوں کی قیمت تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے نا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ علی نے دنیا کو کتنا ذلیل کیا ہے کوئی علی سے سنے، جتنا دنیا کو علی نے ذلیل کیا ہے نا اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ اور جتنا آپ اس دنیا کی عادت ہے بھائی، اس دنیا کی عادت ہے، جتنا آپ اسے ذلیل کریں گے نا اتنا ہی آپ کے پیچھے آئے گی، جتنا آپ اس کو گلے لگائیں گے یہ آپ کو ذلیل کرے گی۔ نسخہ اپنا لیں میرے بچے، جائز پیسہ، حرام پیسے کی بات نہیں کر رہا، جائز حلال پیسہ اگر آپ کو مل رہا ہو نا تو 3 مرتبہ میں التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، خواہش کر رہا ہوں، نسخہ دے رہا ہوں، جائز حلال پیسہ 3 مرتبہ اگنور کرنے کی مشق کرو۔ بات گئی میری ہے نہیں؟ مثلاً آپ کو 10,000 روپے مل رہے تھے کہیں سے، یا آپ کو پتا ہے وہاں جاؤں گا تو 10,000 روپے ملیں گے، نہیں جائیں آپ۔ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ سے میں خواہش نہیں کروں گا، 3 مرتبہ جائز اور حلال پیسے کو اگنور کرو، نظر انداز کرو، دل نہیں لگاؤ، اس کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ 3 مرتبہ ایسے کر کے دیکھیں، میں ممبر سے ضمانت دیتا ہوں قیامت تک جب تک تم زندہ رہو گے پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا۔ اسے پہلے سمجھا تو دو کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، پھر وہ تمہارے پیچھے آئے گا۔ یہ علی زاہد دنیا اور حاکم ایسے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کوفی عنان مولا علی کا خط اٹھا کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے جو حکومت چلانے کا نظام لکھ کر دیا ہے اس سے اچھا نظام ہے ہی نہیں۔ ایک مسیحی کوفی عنان، مسیحی تھے نا وہ، پچھلے سے پچھلے جو سیکرٹری جنرل تھے۔ علی زاہد بھی ہیں، علی حاکم بھی ہیں۔ جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے نا اس کا ہاتھ بڑا نرم ہوتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے اس کی انگلی کے پورے بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جو لوہا چلا رہا ہوتا ہے، ہتھوڑے چلا رہا ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ہتھوڑے چلانے والے کے ہاتھ میں قلم دے دیں رائٹنگ اچھی نہیں ہوگی، اور قلم چلانے والے کے ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیں تو اسے ہتھوڑا لگے گا نہیں جا کے۔ جی علی میں ضد جمائیں، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ بنے، تلوار چلائیں تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات دیا کریں گے۔ ماشاءاللہ